السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، غار حرا میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی، اس وحی کے موقع پر آپ کی عمر، آپ کی حالت، آپ کی کیفیت کیا رہی، اور پھر اس کے بعد حضرت ختیجہ نے آپ کو کیسے تسلی دی، اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانے کے بعد وہاں بھی آپ کو کیا باتیں معلوم ہوئی، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس سے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے واپس، اور اس کے بعد وحی کا آنا بند ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ جو وحی آئی تھی، سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیتوں کے آنے کے بعد یہ پہلی وحی ہے، اور پہلی وحی کے بعد وحی کا آنا بند ہو گیا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد نہیں آئے، اور یہ نہیں آنے کا سلسلہ جو ہے کئی دنوں تک بند ہو گیا۔ اب وہ کتنے دنوں تک ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق وہ وقفہ جو ہے 40 دنوں کا ہے، یعنی 40 دنوں تک اللہ کے نبی کو دوسری وحی بھی نہیں آئی، اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ تو تقریباً 40 دنوں کا یہ وقفہ، یہ گیپ رہا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہاں 2 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ وحی جو بند ہو گئی، اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف اور آپ کے ڈر کو دور کرنا مقصد تھا۔ پہلی وحی کے بعد آپ نے سنا، پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ڈر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی جان کے بارے میں خوف کھانے لگے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ تو اتنا خوف اللہ کے نبی کو محسوس ہوا، تو یہ جو پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور آپ کو ایک دم زوردار گلے سے دبوچنا، لگانا، اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے لیے کہنا، تو یہ پورا ماحول اللہ کے نبی کے لیے ایک دم نیا تھا، اور اس وجہ سے آپ پر جو خوف کی حالت طاری تھی، اس کے لیے چند دنوں کی مہلت ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے دوسری وحی فوراً نہیں آئی، بلکہ کچھ وقفہ، کچھ گیپ دیا گیا۔ ایک دوسری بات یہاں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو وقفہ رہا بند ہونے کا، ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دنوں میں اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کیے کہ نہیں، یہ تو جبرائیل علیہ السلام ہے اور مجھ سے کچھ کام لیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو دور کرے۔ ذہنی طور پر اللہ کے نبی کو جو پریشانی ہوئی، اس میں آپ کو سنبھلنے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کے دل میں آگے چل کر کے شوق پیدا ہوا کہ آگے کیا ہوگا، آگے جبرائیل علیہ السلام پھر میرے پاس کب آئیں گے، آئندہ میرے اوپر کیا وحی نازل ہوگی۔ تو یہ خوف دور ہونے کے بعد آگے کے دنوں میں اللہ کے نبی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی آئندہ دنوں میں آپ بہت زیادہ اشتیاق میں رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ پھر یہ وحی کب آئے گی، جبرائیل کا آنا کب ہوگا۔ تو یہ خوف کا ماحول دور ہو کے شوق کی امید اللہ کے نبی کے دل میں جاگ اٹھی، اور اس کے بعد یہ 40 دنوں کے وقفے کے بعد پھر
دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کب، کہاں، کیسے آتے ہیں، یہ ایک روایت آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ 40 دنوں کا وقفہ ہوا، اور اس درمیان میں اللہ کے نبی غار حرا جانا شروع کیے تھے، کچھ دنوں تک جو ہے اپنے گھر میں رکے رہے، پھر اس کے بعد معمول بنا لیے وہی غار حرا کو جانا، واپس آنا۔ تو غار حرا کو جا کر کے ایک دن واپس ہو رہے تھے۔ غار حرا جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے یہ پورا غار، تو پہاڑ سے اللہ کے نبی اتر رہے تھے، اتر کے میدان میں آئے، تو میدان میں آ کر آپ تھوڑا دور چلنے لگے تھے کہ آپ کو آواز آئی، تو آپ دائیں طرف دیکھے، سیدھے طرف، تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دائیں طرف دیکھے کہ کوئی پکارنے والا ہوگا، تو بائیں طرف بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آیا۔ پیچھے آپ نے مڑ کر کے دیکھا تو وہاں پر بھی آپ کو نظر نہیں آیا۔ پھر جب آپ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس آئے تھے، وہی فرشتہ جو ہے آپ کو پھر سے نظر آیا، لیکن یہ کیفیت الگ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جو وقفے کے بعد آپ پر دوسری مرتبہ سیکنڈ ٹائم آپ پر جو وحی لا رہے ہیں، یہ موقع الگ تھا۔ کیسے الگ تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 130 پر 3 نمبر ہے، اس کے الفاظ ہیں حدیث کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم ارہ فی صورتہ التی خلق غیر ہاتین المرتین۔ یہ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد فرمایا، کہا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اس حالت پر، جس حالت میں کہ انہیں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اپنی اصلی شکل میں، سوائے 2 موقعوں کے اور کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ 2 موقع کب ہیں؟ یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور اصلی شکل کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں سد الافق، کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر ایسا جمع بیٹھے ہیں کہ زمین و آسمان پورا ایک دم سمایا ہوا ہے، تو ایسے حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے۔ اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں، جس شکل صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اولی اجنحتن، تو اس اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی ان کی اصلی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہاں رکیے اور ایک مسئلے کو سمجھیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی پر وحی لا رہے ہیں، قرآن مجید کو آپ پر اتار رہے ہیں، اور آپ کی اپنی اصلی شکل میں آ رہے ہیں۔ تو یہ وحی کا ایک سلسلہ ہے۔ وحی کیسے لاتے ہیں؟ اللہ کے نبی پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آسانی کے لیے میں نے 5 باتوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، آپ ان باتوں کو سمجھیں اور یاد رکھیں۔ ایک بات تو کل کے درس میں آئی کہ وحی کی ایک شکل کیا ہے؟ سچے خواب۔ آپ جو خواب دیکھتے تھے وہ سچے خواب ہوتے تھے، اور پیغمبروں کے خواب وحی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دینا چاہتے ہیں، ان سے جو کام کرانا چاہتے ہیں، تو وہ وحی کے اندر، یعنی وہ خواب کے اندر آپ کو بتاتے ہیں، تو وہ بھی وحی ہوتی ہے، اور یہ پیغمبروں کا علم اس بات کو ہو جاتا ہے کہ یہ بھی وحی ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک تو خود اللہ کے نبی کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر مشہور روایت ہے کہ وحی، یہ جو وحی کا یہ جو حصہ ہے سچے خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پچھلے پیغمبروں کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا جو حکم دیا گیا، وہ کہاں حکم دیا گیا؟
خواب میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو لٹا کے ذبح کر رہے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے نکل گئے ذبح کرنے کے لیے۔ اب تو آدمی کہے کہ وہ تو خواب تھا، تو وہ خواب میرا اور آپ کا خواب دنیا کا خواب ہے، لیکن پیغمبروں کا خواب جو ہے، سچے خواب، یہ وحی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کی ایک شکل یہ ہوتی کہ سچے خواب آپ کو دکھائے جاتے۔ یہ پہلی بات کہ وحی خواب کی شکل میں آتی۔ دوسری بات کہ وحی فرشتے کے ذریعے سے اتاری جاتی۔ فرشتے کے ذریعے سے کیسے؟ دوسری شکل کیا ہوتی کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا، جیسے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی پر وحی لے کر آ رہے ہیں اور اپنی اصلی شکل میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں ان کو پیدا کیا پر کے پروں کے ساتھ، تو اس اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو یہ وحی کی دوسری قسم ہے کہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ اس کے الٹا کہ اپنی اصلی شکل میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ ایک ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آنا، اور دوسرا کیا ہے؟ اصلی شکل میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں آنا۔ انسان کی شکل تو کسی انسان کی شکل میں آتے تھے۔ عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ایک صحابی کی شکل میں ہوتا تھا، حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی ہیں حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو اکثر انہی کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ اب وہ اللہ کے نبی کو پتہ چلتا تھا کہ کب دحیہ صحابی بن کے آ رہے ہیں اور کب فرشتہ بن کے آ رہے ہیں، یعنی شکل بدلنے پہ وہ نبی کو معلوم ہوتا، وہ صحابہ کو نہیں معلوم ہوتا۔ جیسے کہ ایک مشہور روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھے، ایک لمبی حدیث ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام احسان کے بارے میں پوری بات حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے پوچھ کے گئے، اور جب پوری بات ختم ہونے کے بعد اٹھ کے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدری ما السائل، صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ ہم تو نہیں جانتے، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبرائیل یأتیکم یعلمکم دینکم، کہا کہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جبرائیل تھے بول کے کس کو معلوم تھا؟ اللہ کے نبی کو معلوم تھا۔ صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اٹھ کے جانے کے بعد پتہ چلا اللہ کے نبی بولنے کے بعد کہ ہاں یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، ورنہ جب تک بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے صحابہ کرام تو تعجب میں ہیں کہ ارے بھائی یہ کون ہے؟ سوال بھی خود ہی کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں آخر میں صدقت، کہ تم صحیح بولے، ہاں تم صحیح بولے بول کے اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ تو یہ تعجب کیوں؟ اس وجہ سے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اور اللہ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری شکل ہے وحی لانے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی پیغمبر پر نازل کرنا چاہتے ہیں وہ وحی فرشتے کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری شکل۔ چوتھی شکل کیا ہے کہ فرشتہ جو ہے اصلی شکل میں آنا ہوا، انسانی شکل میں آنا ہوا، بغیر آئے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے دل پر کبھی وہ بات پہنچا دیتے تھے، وہ بات آپ کے دل میں ڈال دیتے تھے بطور وحی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جاتی۔ جیسا کہ فقہ السیرہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 96 پر انہوں نے ایک حدیث نقل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث بیان کرتے ہوئے، ان روح القدس نفث فی روعی، کہا ان روح القدس، یہ روح القدس کون ہے؟ کون ہے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک اور نام ہے، روح القدس، روح الامین،
روح القدس یہ جبرائیل علیہ السلام ہی کے نام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی، اللہ کے نبی نے کہا کہ یقیناً جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ پھر اللہ کے نبی وہ حدیث سناتے ہیں اللہ یموت الانسان حتی یستکمل رزقہ، کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کا ایک لقمہ بھی دنیا میں باقی ہے۔ کسی بھی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اس کے رزق کا تھوڑا حصہ بھی اللہ اگر دنیا میں رکھا ہے، جب تک وہ نہیں کھاتا نہیں مرتا۔ یعنی انسان کے مقدر میں اللہ نے جو رزق لکھا ہے، جو کچھ اللہ نے اس کا نصیبہ لکھا ہے، وہ نصیبہ اس کو مل کے رہے گا۔ آپ کا آخری لقمہ بھی بچ کے ہے تو کوئی آ کے مار کے کھا کے اٹھا لے کے جائے، آپ کو موت آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا نصیب کا رزق آپ کو اللہ دے کر رہیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جو فرمان ہے کہ انسان اپنا آخری لقمہ جب تک باقی ہے اس کا، اسے موت نہیں آتی، یہ بات کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے ان روح القدس نفث فی روعی، کہ جبرائیل نے میرے دل میں بات ڈالی۔ تو یہ چوتھی شکل ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل تک وہ بات پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں یعنی شکل میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ الگ الگ شکلیں ہیں، یعنی کبھی ایسا ہوتا کبھی ویسا ہوتا، یہ چوتھی شکل رہی۔ پانچویں شکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس طریقے سے آتی کہ وحی آنے سے پہلے کچھ آواز آتی، جیسے حدیث میں ذکر ہے صلصلۃ الجرس، صلصلۃ الجرس بولتے ہیں گھنٹی بجنے کی آواز، بیل بجنے کی آواز۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گھنٹی بجنے کی آواز کبھی اللہ کے نبی کو آتی اور اس کے فوراً بعد وحی آتی، اور جب کبھی یہ آواز آتی تو اللہ کے نبی اپنے آپ کو تیار کر لیتے کہ اب یہ الارم ہے، آئندہ وحی آنے والی ہے، اور اس کے بعد وحی آتی۔ اور وہ وحی آنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، بعد میں یعنی جب اللہ کے نبی بننے کے بعد حضرت عائشہ آپ کی زندگی میں آئی تو یہ جو گھنٹی بجنے کے بعد اللہ کے نبی کی حالت کیسے ہوتی تھی وہ دیکھ کر انہوں نے روایت کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی، پھر آپ پر وحی نازل ہوتی، تو یہ عالم، یہ وقت اللہ کے نبی پر کہ وہی آنا اور وہی آپ پر اتر رہی ہے، تو یہ عالم اتنا سخت ہوتا کہ میں نے سخت جاڑے کے موسم میں، سخت جاڑے کا موسم بولے تو سخت سردی کا موسم، ایک دم ٹھنڈ کا زمانہ، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے زمانے میں آپ کے چہرے سے پسینہ بہتے ہوئے دیکھا ہے، وہی کا یہ عالم ہوتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالت طاری ہو جاتی۔ یہ صرف حضرت عائشہ کی گواہی نہیں، ایک اور صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ یہ زید بن ثابت کون ہے؟ آپ ان کے بارے میں یاد رکھیے کہ زید بن ثابت یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی وہی لکھنے کی ذمہ داری دیے تھے۔ اللہ کے نبی پر جو قرآن اترتا تو اللہ کے نبی فوراً کسی نہ کسی کو بلا لیتے۔ بعض صحابہ خاص تھے جن سے اللہ کے نبی ریٹنگ کرا لیتے تھے، لکھا لیتے تھے وہی پو۔ تو حضرت زید بن ثابت بھی انہی میں سے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ پہلی مرتبہ جب میں نے دیکھا کہ آپ پر یہ جو وحی نازل ہو رہی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا، پیر جو ہے ان کے پیر پر تھا، یعنی آلتی پالتی مار کے بیٹھنا بولتے نہیں، تو ایسا بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی کا جو گھٹنا ہے وہ زید بن ثابت کے گھٹنے پر تھا، تو ایسا یعنی اتنا قریب ہو کے لگ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ وہ جو وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا بوجھل وزن ہو رہا ہے کہ صرف آپ کا جو پاؤں میرے اوپر تھا وہ اس قدر وزنی معلوم ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میرا پیر اب یا تب پھٹ جائے گا،
اتنی سختی ہوتی تھی. یعنی اللہ کا یہ جو کلام ہے سورہ مزمل کی وہ آیتیں آپ ایک بار پھر پڑھیں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر بہت بھاری کلام نازل کر رہے ہیں. تو یہ قرآن بہت بھاری کلام ہے، یعنی اپنی طاقت، اپنے اعجاز کے حساب سے بھی اور وحی کے اعتبار سے بھی. تو کہنا یہ ہے کہ وحی کی جو پانچویں قسم اور شکل ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر جو وحی لاتے تھے تو وہ وحی لانے سے پہلے آواز آتی، کچھ گھنٹی کی آواز، اور اس کے بعد آپ کی یہ حالت بن جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ وہ حالت پوری ختم ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَقَدْ وَعِيتُ مِنْ، کہ وہ جو بھی مجھ پہ اتارا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اعجاز قرآن کے وہ میرے ذہن و دماغ میں وہ باتیں بیٹھ جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کرام کو لکھا بھی دیتے تھے. تو یہ 5 شکلیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی. سمجھ رہے؟ تو پہلا تو ہے سچے خواب کے ذریعے سے، دوسرا فرشتے کے اصلی شکل میں آنے کے ذریعے سے، تیسرا فرشتے کا انسانی شکل میں آنے کے ذریعے سے، چوتھا فرشتے کا آپ کے دل پر کوئی بات ڈالنا، دل میں کوئی بات پہنچانے کے ذریعے سے، اور 5ویں شکل ہوتی تھی یہ گھنٹی کے الارم کے ذریعے سے. تو یہ 5 باتوں کا ذکر مختلف احادیث میں ہے، اکثر تو متفق علیہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ کو اکثر روایتیں مل جائیں گی. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 160 پر 1 میں ہے، حدیث نمبر 170 پر 7 میں ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6980 پر 2 میں ہے. صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 3415 میں بھی یہ روایت ایسے ہی موجود ہے. تو متفق علیہ روایات یہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کی یہ شکلیں بتائی گئی. تو چلیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جو پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر وہی معاملہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ کمبل اڑاؤ. حضرت خدیجہ پھر کمبل اڑاتی ہیں. تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے کملی والے، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے، قم اٹھ جا، فانذر اور لوگوں کو ڈرا، جہنم سے ڈراؤ، وربک فکبر اپنے رب کی کبریائی بڑائی بیان کرتے رہو، وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر ہر قسم کی گندگی سے، بتوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے، فہجر اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنے آپ کو دور رکھو. تو یہ دوسری وحی ہے سورہ مدثر کی آیتیں، سورہ مزمل کی آیتیں. یا ایھا المزمل، وہی معنی اے چادر اوڑھ کے بیٹھنے والے، قم اللیل الا خلیلا، اٹھ کے راتوں میں قیام کرتے رہو، نصفہ او انقص منہ خلیلا، رات کا پورا حصہ یا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے رہو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی. تو ٹھیک ہے، یہ جو وقفہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا رک جانا 40 دنوں کا، اس کے بعد دوسری مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی یہ آیتیں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کو اتارتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے باتیں ہیں ختم کرتے ہیں، آگے کا درس کل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رسول اللہ کی زندگی پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.